فضیلت الشیخ شیخ نعمان اظہری صاحب، استاد محترم ڈاکٹر سلمان رضا عالمی صاحب، باوقار لائق عزت اسلامک اسکالرس اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج میری گفتگو کا عنوان ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت فصیح و بلیغ۔ آسمانی رسالت کی تشریح، سنت نبوی کی توضیح اور ملت مقدسہ کی تبلیغ، یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے نہایتی فصاحت و بلاغت، پر اثر بیان اور عمدہ طرز خطاب کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فصاحت و بلاغت کے ساتھ وعظ و گفتگو کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان سے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیں۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو دونوں جہان کی ذمہ داری دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ ان پر وہ بات واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ دنیا کی ذمہ داری یہ کہ تمام لوگوں تک پیغام توحید و رسالت کو عام کرنا ہے، پہنچانا ہے، اور آخرت کی ذمہ داری یہ کہ وہاں آپ گنہگاروں کی شفاعت کریں گے، بخشش کریں گے۔ تبھی تو بریلی کے قلندر کہتے ہیں کہ تیری ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانب بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جانب بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ فصاحت و بلاغت کے اندازہ اور زبان و بیان کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا ہمنوا کیوں بنایا۔ وہ اس لیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ فصیح اللسان اور قوت بیان کے مالک تھے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ میرے بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ صاف بولتا ہے، تو مولا تو اسے میرے ساتھ رسول بنا کر کے بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ یہ بات فصاحت و بلاغت کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کی دلیل ہے، دلیل۔ اور اہل عرب تو اس کے سرخیل تھی۔ مسلمانوں لیکن قربان جاؤ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بھی سرخیل تھے۔ ارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عربی بولنے والوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان اور پیغام خدا کو لوگوں تک پہنچانے والوں میں سب سے زیادہ بلاغت والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عبارت کی خوبصورتی، جملوں کی دل نشینی، مخارج حروف کا حسن، ارے لفظوں کا اعجاز، تمثیل کی چمک عطا کی تھی۔ اور ذرا میں بتاتا ہوں تمہارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے کلام کیسے ہیں۔ ارے تمہارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کلام، ارے دلوں کو رونق و جمال سے بھرنے والا، ارے اس سے روح کو تسکین اور تر و تازگی ملتی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب گفتگو کرتے تو جب لمبی گفتگو کرتے تو متاثر کن کرتے، اور جب مختصر کرتے تو لاجواب کر دیتے۔ ایسے لاجواب کرتے کہ عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو، ارے بڑے سرداروں کو لاجواب کر دیا۔ ارے فصاحت و بلاغت کے بیتاج بادشاہوں کو، فصاحت و بلاغت کے بیتاج خطیبوں کو، شاعروں کو لاجواب کر دیا۔ ارے اس طرح لاجواب کر دیا کہ آپ کے سامنے سب کے سب گونگے نظر آنے لگے۔ ارے آپ کے سامنے سب کے سب بے جان جسم کے مانند نظر آنے لگے۔ بریلی کا قلندر امام عشق و محبت یوں نقشہ کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور ایک عربی شاعر کہتا ہے، فما عرف البلاغت ذو بیان اذا لم يتخذ له کتابا، جب تک کوئی بھی صاحب بیان آپ کو اپنا پیشوا نہ بنا لے اس وقت تک وہ بلاغت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، آپ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو فصاحت و بلاغت کے مرتبہ پر فائز ہو جاتے ہیں، جنہیں زمانہ نیٹو اسپیکر کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو۔ ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ نہایت مبالغہ آرائی
اور تکلفات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو موضوع سے اور صداقت سے کوسوں دور نکل جاتے ہیں۔ عربوں کا مشہور مقولہ ہے نا، اعدب الشعر اکذبہ، جو شعر جتنا زیادہ جھوٹ پر مبنی ہو اتنا ہی زیادہ دل نشین ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، قربان جاؤ اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر۔ تمہارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو نیٹو اسپیکر کا خطاب کسی مخلوق نے نہیں بلکہ خلاق کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصاحت و بلاغت کے بے تاج بادشاہوں کے بادشاہ ہونے کے باوجود کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ آپ جب بھی گفتگو کی تو موضوع پر گفتگو کیا، آپ کبھی بھی اپنے موضوع سے ہٹے نہیں، اور جب بھی گفتگو کیا آپ کا کلام صداقت پر مبنی رہا۔ اس کی تصدیق کرتے ہوئے خود خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، وہ وحی ہی تو ہے جو اس کی طرف بھیجے جاتی ہیں، جو وحی ہی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اور دوسری بات یہ کہ اس زبان سے جھوٹ کا صدور کیسے ہو سکتا ہے جس زبان پر وحی الہی نازل ہو رہی ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم چشمہ علم و حکمت ہے، جہاں سے رب کی ربوبیت کی شناخت بھی ہو، اگر وہاں سے جھوٹ کا صدور ہو جائے تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ باقی لوگ تو جھوٹ ہی کو مرکز بنائیں گے۔ بریلی کا قلندر امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے متعلق فرماتے ہیں، انما ھذا من اخوان الکہان، یہ تو کاہنوں کے بھائی ہے بھائی۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے زیادہ لمبی گفتگو کرنے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو منہ ٹیڑھا کر کے اور تکبرانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں ان کے متعلق فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2018، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ دنیا میں محبوب اور آخرت میں قیامت کے دن نشست کے اعتبار سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور تم میں سے سب سے زیادہ دنیا میں ناپسند اور نشست کے اعتبار سے قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو باتونی بکواسی اور بانچیں کھول کھول کر منہ بھر بھر کے تکبرانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین دیکھیں تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم امی ہونے کے باوجود عرب کے بڑے بڑے دانشوروں کو، فصاحت و بلاغت کے بے تاج بادشاہوں کو، خطیبوں کو، شاعروں کو لاجواب کر دیا، حیران کر دیا۔ آپ امی ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کے منہ سے فصاحت و بلاغت، طہارت و مہارت، تراوت و تازگی کے پھول جھڑتے تھے، اور ایسے پھول کہ امام کہتے ہیں نا کہ وہ گل ہے لبہائے نازک، ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، لیکن امام کو اب بھی تسلی نہیں ہوتی ہے۔ امام کہتے ہیں وہ صرف لب سے ہی کیا پھول جھڑے، وہ تو سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ معزز سامعین کرام، آئیے ذرا میں آپ کو اور باقی لے چلتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے کلام سنتے ہیں جو کلام فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 223، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پاکیزگی نصف ایمان ہے، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتا ہے، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں اور تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو تم میں سے کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو وہ خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، دیکھیں اس حدیث پاک میں غور کریں، یہ حدیث پاک کے ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں۔ ہر ایک ایک کلمہ ہیرے جواہرات اور تاج میں لگے موتیوں کی طرح چمک دمک رہا ہے۔ اور ایک ایک کلمہ اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے، ایسے اس کے اندر ایسے اسرار و رموز پائے جاتے ہیں جن کی تدریس و تعلیم اور تشریح کی ضرورت ہے، اور ہر جملہ دوسرے جملے سے الگ مفہوم رکھتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان جملوں کو ایک ہی لڑی میں اس طرح پرو دیا ہے کہ ان کے اندر اختلاف، تضاد، تعارض اور بوجھل پن کا احساس ہوتا ہے، نہ باہمی منافرت اور دوری کا شبہ گزرتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک
و تعالیٰ نے آپ کو جامع کلمات دے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں بعثت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دے کر کے بھیجا گیا ہے۔ ارے آپ کے کلام کی تشریح، آپ کے کلام کا نقشہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھینچتی ہے۔ وہ فرماتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز مسلسل گفتگو نہیں کرتے تھے۔ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہایت واضح ہوتی، اور جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کے پاس بیٹھنے والا اسے آسانی سے یاد کر لیتا اور ہر کلمہ جدا جدا ہوتا۔ ارے تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب نے عرب کے بڑے بڑے دانشوروں کو، فصاحت و بلاغت کے بےتاج بادشاہوں کو، خطیبوں کو، شاعروں کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ ارے آپ کی حدیث لوگوں کی روحوں میں سرایت کر گئی۔ آپ کا کلام اس قدر روشن اور برتر ہے، اس قدر روشن اور برتر ہے کہ بریلی کا وہ ڈائریکٹ لوگوں کے دلوں پر سرایت کرتا ہے، دلوں میں اثر انداز ہوتا ہے۔ بریلی کا قلندر امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت یوں پکار کر کے آپ کے کلام کی تشریح کرتے ہیں، آپ کے کلام کی تعریف کرتے ہیں کہ میں نثار تیرے کلام پر ملے یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ حضرت سامعین کرام، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آگے فرماتے ہیں البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، نیکی وہ ہے جو نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور یہ تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کے متعلق پتہ چلے۔ آگے آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کامل مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو کلمے زبان پر ہلکے، ترازو میں وزنی، اور اللہ کے نزدیک سب سے پیارے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارے اس حدیث پاک میں غور تو کریں، اس حدیث پاک کے ہر ایک کلمہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہے۔ ارے اس حدیث کی تشریح میں حافظ بن ناصر دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب لکھ ڈالی ہے، اور علماء کرام ابھی تک لکھ ہی رہے ہیں۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، اور صحابی کا نام ہے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاضر ہوتے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی سے حاجت نہ پڑے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد جب بادشاہ کی طرف خط لکھتے ہیں تو انہی میں سے خط ہرقل کی طرف لکھتے ہیں، تو اس میں لکھتے ہیں اسلم تسلم، مسلمان ہو جا محفوظ رہے گا۔ ناظرین دیکھیں تو ان احادیث پر، ان کلاموں پر غور تو کریں۔ یہ احادیث یہ کلام جو ہے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہے۔ ارے اس احادیث پر غور کریں۔ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ آپ کے کلام وہ ہے کہ جس سے روح کو تسکین اور تر و تازگی ملتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے دل کو، اپنے روحوں کو تر و تازگی اور سکون پہنچانا چاہتے ہیں تو آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تشریح کلام کو پڑھو۔ دوسری بات ہے کہ اگر پڑھنا ہے تو عشق کی نگاہ سے پڑھو، عشق کی نگاہ سے پڑھیں گے تبھی آپ محدث دہلوی بن کر کے چمکیں گے، کبھی اعلیٰ حضرت بن کر کے چمکیں گے۔ اگر آپ بغض کی نگاہ سے پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا بنیں گے، پتہ نہیں مرزا ذیلمی کی طرح کہیں نہ بن جائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر پڑھنا ہے تو عشق کی نگاہ سے پڑھیں، عشق کی نگاہ سے پڑھیں گے تو آپ بھی امام عشق و محبت کی طرح یہی پکار کر کہیں گے اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔